تو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں تو نہیں دہرائے گی، ابھی ان سے سبق حاصل کیا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے؟ بچے دیکھیں، انسان چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں میں رحمان رحیم ہوں، معاف کروں گا. لیکن آپ کوئی ایسی غلطی کرے جو بدنیتی پہ مبنی ہو، عوام کے ساتھ دشمنی کرے، اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اب ارشد شریف کی کوئی معافی دے سکتا ہے؟ ذلِ شاہ کی کوئی معافی دے سکتا ہے؟ ان چیزوں کی معافی نہیں ہے. ہاں، ساؤتھ افریقہ کا جو ماڈل تھا کہ ملک ٹوٹنے سے بچانا ہے، آپ نے جو خان صاحب نے ہمیں جیل میں 2 دفعہ بولا کہ ہم نے یہ ملک دوبارہ بنگلہ دیش نہیں بننے دینا، ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے، لوگ سچ بولیں گے کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے جرم تمہارے خلاف کیا. ہمارے 4 بچے ہیں کے پی میں جن کی ٹانگیں کٹ کے آئی ہیں جیل سے 9 مئی کے بعد، ان کو گولیاں لگیں، پھر ان کو اسپتال نہیں لے کے جاتے تھے. ہاں، سہیل نہیں، وہ اس کی ٹانگیں کٹی تو شہید ہو گئے ریحان زیب. لیکن ہمارے بچوں کی جو ٹانگیں کٹی ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ 25 سال کے نوجوان ہیں، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کو پہلے گولی پڑی ہے، جیل لے گئے، ٹانگیں گینگرین ہو گئی ہیں. سہیل خان ہمارا بچہ بٹاگرام سے، اور پھر اس کو جیل میں لے گئے تو پھر اس کی ٹانگ کٹ گئی. تو یہ چیزیں، یہ گناہ ہے عوام کے خلاف، اس پہ تو بات ہوگی. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ لوگ بدلہ لیں گے، پولیس سے لیں گے. کس سے لیں گے؟ کیوں نہیں پولیس سے؟ ہماری پولیس بھی تو ہماری ہے نا. ہم نے امن و امان اس ملک میں پاکستان کی سالمیت کے لیے، مجھے جو لوگ اٹھا کے لے کے گئے، میری والدہ پہ 3 دفعہ ریڈ کیا. اب اگر میں بدلے لینا شروع کر دوں، یہ ملک کہاں جائے گا بچے؟ بدلے کی آگ تو ملک کو بھسم کر دیتی ہے. ہمیں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سوچنا پڑے گا، دل بڑا کر کے، سوچ بڑی کر کے، کہ کیا میں اور ایک آرڈنری بندے میں اتنا فرق تو ہو نا کہ میں اگر 80,000 ووٹ لے کے آئی ہوں تو لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے کہ میں آ کے ہلاکو خان بن جاؤں. وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی دو، گیس دو، پانی دو، اسکول دو، اسپتال دو. تو بدلے کا مزہ تو بہت ہے، لیکن پھر بدلہ کہاں روکے گا؟ اچھا شمدانہ گلزار صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی رونا رونی اپنی حکومت میں جو ہے وہ جنرل کرنیل جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ شہریار افریدی بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی الزام نہیں لگا رہے بیٹا، فائلیں ہیں. اچھا چلیں، فائلیں ہیں. اب جو ہے آپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. اگر یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد یہ کہے گی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، کہیں اور سے یہ ہوا تھا، تو یہ سلسلہ کیسے تھمے گا؟ دیکھو بچے، جہاں تک شہریار افریدی کی بات ہے، آپ کا اے این ایف ہیڈ ہی کرنیل اور جرنیل کرتے ہیں، اس میں سویلینز کا کام نہیں ہے. ڈرگز پاکستان کے لیے ایک عذاب الہی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور آپ کی جو سب سے اسٹرانگ قوت ہے فوج پاکستان، وہ اسے ڈیل کرتی ہیں. ٹھیک، میں لان تان نہیں کری، میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں، فائلیں کھول کے دیکھ لیں. دوسری بات، وہی میں شہریار کا انٹرویو دیکھ لیں. جہاں تک بچے ظلم کی بات ہے، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ اے ظلم کرتا ہے یا بی کرتا ہے، سی کرتا ہے، جو ایک کامن سینس بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کا خون بہا رہا ہے. ابھی نندن کو کسی نے کچھ نہیں کہا. کلبھشن کو چائے پلا، کلبھشن کو پتہ نہیں وہ ہے بھی کدھر، ابھی نندن کو چائے پلا کے ہم نے واپس کر دیا. اور ہمارے پاکستانی بچوں کو پیٹ رہے ہیں، جیلوں میں مار رہے ہیں. یہ عقل کی بات ہے؟ اس سے بھی ذرا بیسک بات کرتی ہوں. پیپلز پارٹی کا جب بڑھتا ہے خون پاکستانی بہتا ہے، نون والے کا جب خون بہتا ہے پاکستانی خون بہتا ہے، پولیس والے کا خون بہتا ہے تو پاکستانی پولیس خون ہے، فوجی کا خون بہتا ہے. تو ہمارے، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو 76 سال سے اتنا بٹور کے یہ اہل تشیع، یہ اہل سنہ، یہ بریلوی، یہ پٹھان، یہ پنجابی، یہ چیزیں اب ختم کرنی ہیں. جب یاد رکھو، یہ چیزیں جب ختم ہوگی نا، یہ فرق، دکانیں لوگوں کی بند ہو جانی، بڑے بڑے لوگوں کی. تو یہ میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر فرقوں پہ، شرطوں پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں زندہ رہے، یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ بتا رہی ہوں. عدلیہ کتنے فیصد آزاد ہے؟ بچے ان کو خط ہی پڑھ کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا شمدانہ آپ کا بھی گلزار سوال تھا، آپ صاحبہ، کا یہ بھی تھا. بتائیے گا کہ جی، جو اس وقت صدر ہیں دوسرے کیا نام ہے، آصف زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو جیل ہے وہ بڑی یونیورسٹی ہے اور وہاں سے جو ہے جب بھی کوئی باہر آتا ہے تو بڑا اچھا بچہ بن کے باہر آتا ہے. تو کیا اب عمران خان اگر رہا ہو کے آتے ہیں تو واقعی اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ خان صاحب پہلے ہی اچھے بچے تھے. ہم ہمیشہ ان سے روتے تھے کہ سر آپ لوگوں کو نہیں پہچانتے، اب مردم شناس نہیں، ہر کسی کو معافی دیا کرتے تھے. خان صاحب سے تمہاری بچپن سے یہ لڑائی ہے کہ سنتے نہیں تھے ہماری، بس ہر کسی کو معاف کرو، درگزر کرو. تو وہ اور کتنا اچھا ہوگا. ولی بنانے کا چکر ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے بھی سوال تھا بیٹا. آپ نے بھی میم کو یونیورسٹی سے سیکھا ہے جو آصف زرداری کی یونیورسٹی ہے؟ بچے، میں نے تو یہی سیکھا کہ جب میں جیل گئی، مجھے ٹھیک ٹھاک، میں نے پہلے 1-2 انٹرویوز بتایا، تو بددعائیں پڑتی تھی جیل میں کہ اگر تم نے پریس کانفرنس کی، تم نے خان کو چھوڑا، تمہیں بددعائیں دیں گے. میں نے کہا جی نہیں کر رہی پریس کانفرنس، اس لیے تو جیل میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو مجھے تو، ہمارا تو کیس قسمت تھی کہ بابر ستار صاحب اور ان کے ساتھ لگ گیا، اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے میرا اور شہریار کا کیس کیا. یہ واحد 3 MPO کا کیس ہے جو 6 مہینے چلا ہے. سو دیکھیں بچے، ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے، بڑی سوچ رکھنی ہے. اور اب ایک بندہ جو مہینے کا 20-25 ہزار کما رہا ہے، اب اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تم ملک کے لیے سوچو. وہ اپنی فیملی پوری کر لے، اپنے بچے پوری کر لے، اسکول، اسپتال، اس 25,000 میں کروڑ، مطلب کیا وہ کرے گا. دا پوائنٹ بینگ ناؤ کہ کیا ہم آگے سوچ رہے ہیں 5 مہینے کا، کیا ہم 25 سال کا سوچ رہے ہیں. اچھا میم، ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جس طریقے سے آپ
तहरीक इंसाफ के जो कैदीन हैं वो बात करते हैं कि बैरूनी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं। हाँ हाँ, पार्टी के अंदरूनी मामलात, अगर जैसे लास्ट टाइम नईम पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया था तहरीक के हवाले से, तो जिस पे अहमद खान साहब ने एक टीवी शो में बैठ के ये कहा था कि मैं उनको नहीं जानता, वो कौन है। तो आप नहीं समझती कि अगर अंदरूनी मामलात इस तरह टीवी पे बैठ के बातें की जाए, फिर उस पर शिकवा किया जाए कि मीडिया डिस्कस करता है, ये पहले अपनी इस्तेलाहात की ज़रूरत है। अगर वो नहीं करेंगे फिर दूसरों पे आप शिकवा ना करें कि लोग इसको डिस्कस करते हैं। बच्चे मैं जब केपी जाती हूँ, मैं आधे से ज़्यादा अपने MPs को नहीं जानती। माशाल्लाह हमारे 93 MPs है, शर्म के हमारे सलाम सबको कर रही होती हूँ, बिकॉज कोई बटाग्राम से कोई स्वाद से दिल से मेरी क्या सलाम दुआ है उनके साथ। मैं आ रही हूँ जवाब पे। दूसरे बच्चे, PTI की तो एक रवायत रही है, जब खान साहब ने असद उमर को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटाया था, हम सब ने ठीक ठाक खान साहब से ज़िद्दो बहस की थी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी रवायात हैं PTI में। आप पीपल में नून में कोशिश तो करो टू आर्ग्यू विद द बॉस, पता चल जाएगा। यहाँ पे तो हमने अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाइयाँ करते थे कि सर दिस इज़ नॉट ऑन, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। लेट देयर बी डेमोक्रेसी, लेट इट कम आउट। मीसनों की तरह कलीन के अंदर हर चीज़ डाल दो कि नहीं जी सब कुछ ही अच्छा है, क्यों झूठ बोले। जो चीज़ है सो है, और रमज़ान के महीने में जो झूठ बोले बच्चे, वो तो फिर अल्लाह भी उसको नहीं माफ़ करेगा। उमर सरफराज चीमा सही सलामत अपने घर से गए थे, लेकिन अब वो व्हील व्हील चेयर चेयर में पर हैं। क्या तहरीक इंसाफ उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है? उनको सेनेटर के लिए जो है वो मुंतखब नहीं किया। वो बाहर जो बंदा बैठा हुआ है जुल्फी बुखारी, पहले दिन से यहाँ से गायब थे, उनको जो है वो उनके कागजात भी हो गए, सारा कुछ हो गया, और इनको जो है किसी ने नहीं पूछा। क्या वजह है? एजाज चौधरी भी हैं बेचारे। नहीं, एजाज साहब तो पहले से ही सेनेटर थे, लेकिन इंशाल्लाह इनको वापस ज़िंदा पहले आने दें। इनको MNA बनने में, सेनेटर बनने में, SAPM, SACM, इनको जो पोजीशन चाहिए गवर्नर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड ज़िंदा सेहत के साथ आएँ, केसेस से बरी हों। सब जेल्स में हमें इनको नहीं चाहिए। और तीसरा, इंशाल्लाह ये जो फॉर्म 47 वाली झूठे रिवर्स होंगे और असली फॉर्म 45 वाले लोग आएंगे, आप देख लेंगे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये सब कुछ छोड़ दिया गया है। इनके साथ क्या ऐसी दुश्मनी है कि वो उमर के बेचारे साथ अभी तक अंदर हैं? हाँ जी। नहीं नहीं, उमर तो जी हमारा एक बहादुर शेर है। उमर हमारा भाई भी है, हमारा दोस्त भी है। मैंने बहुत पहले उमर से एक दफ़ा पूछा था, पता नहीं क्यों शक की थी मैं, 2018 के अक्टूबर नवंबर की बात, मुझे नहीं याद, गर्मी थी सर्दी थी। तो ऐसे उमर, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन खान साहब के साथ कोई धोखा हो, तो खान साहब के साथ कौन खड़ा रहेगा? पता क्या कहता है? कहता है कि मैं हूँगा और ये बाकी बेवकूफ़ पठान। मैंने कहा बेवकूफ़ पठान क्यों बोला है? कहता है क्योंकि तुम लोग जज्बाती हो। कहता है ये शहरियार खड़ा होगा, ये अली मोहम्मद खड़ा होगा, तुम देख लेना, या सब कैसे। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है। उसकी बात 100% सूफियों वाली निकली। तो उमर की बीवी मेरी अच्छी दोस्त भी है, उसने भी बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, हम जो जहाँ खड़े हैं ना, बग़ैर इम्तिहान के यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने पाकिस्तान की किस्मत में क्या लिखा है, बट ये मुल्क 27 रमज़ान को बना था। बेशक इसमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन आई थिंक कि इस मुल्क को अगर आपने हकीकी आज़ादी देनी है, बैरूनी आकाओं से फारिग करना है, कुर्बानी के बगैर भाई ये नहीं होगा। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, क्या ईद के बाद तहरीक इंसाफ मज़ामती सियासत की तैयारी कर रही है, मज़ामत शुरू करने जा रही है? अभी हमने कौन सी मुफाहमत की है जो बाद में मज़ामत करेंगे? देखिए अभी खान साहब की 3 शर्तें हैं। स्टोलन मैंडेट वापस चाहिए, हमारे सारे बच्चे बच्चियाँ, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बूढ़े जो जेलों में हैं, उनके असली केस करें, FIR करें, पता नहीं उन्होंने क्या किया। अगर गुनहगार हुए तो सज़ा दे दी, जब नहीं किया तो क्यों बंद किया था उनको। और तीसरा, जो हमारे बच्चों के बेगुनाहों के मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, गलत सज़ाएं दी जा रही हैं, उनको रिवर्स करना है। क्योंकि हमने पाकिस्तान ने कमिटमेंट की हुई है इंटरनेशनल कि हम मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस की नहीं कर सकते, वो आपके ICCPR में है। तो हम कैसे इंटरनेशनल लॉ जो हमने साइन किया उसके खिलाफ